بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا: یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تو بھی غور کر کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا: یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر دیجیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ از سر نو بنانے کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حرم کعبہ میں اپنی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ ابراہیم، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ صاد میں مذکور ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اللہ کی خوب حمد و ثنا اور تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بمائے اس کے معصوم بچے اسماعیل کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بمائے بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور روتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کیجیے، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کرتے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ سنتے ہی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور بچہ نظر نہ آئے تو وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے اللہ جل شانہ سے دعا کی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ پورا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا، البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو اللہ رب العالمین نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرائے، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کامل نشوونما حاصل ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم کو بھی اطمینان ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری اور محبوب چیز کو قربان کر دیجیے۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کیں، پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، پھر صبح ہو کر چند گائیں ذبح کیں، تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ قربان کیے، ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے رہے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ربی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا، پھر 10ویں رات بھی یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ اللہ رب العالمین کے امر کی تعظیم اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو لوجہ اللہ تعالی یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے ذبح کیجیے۔ تب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دیجیے، میں اپنے دوست کے یہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم کے سپرد کیا اور کہا کہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان ایک نیک بزرگ کی شکل میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ اپنے دوست کے یہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور جو پھر خلیل اللہ ہو پھر وہ ایسا کام کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے جواب قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ترجمہ یہ ہے، بس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بس جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور فرما برداری کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا پھرتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کیجیے، خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال تک نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا
چھری کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ چھری نے کہا کہ ابراہیم میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا۔ اب یہ تکبیریں بعد والوں پر واجب ہو گئیں۔ بعد کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی بھی قسم کی تکلیف تاکہ نہ پہنچ سکے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کی جدائی میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک شریف گھر کی لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کہا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمان نوازی وغیرہ کچھ پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دیں۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو آثار اور انوار معلوم ہوئے تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے ہیں کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد ہیں، تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خاتون سے شادی کی جو بہت نیک اور پارسا تھیں۔ دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت ابراہیم تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت ہی تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے خاوند حضرت اسماعیل شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور اپنی طاقت سے زیادہ خاطر مدارت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے غم گسار میرے والد خلیل خدا تھے۔ دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بخوشی قبول ہے۔ ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا ہم سفر اور غم گسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے مطابق 12 بیٹے تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا بشیامہ نام بتایا جاتا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، بنایوت اور قیدار۔ ان کا ذکر تورات میں اکثر پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر اور قیدار کی اولاد اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہے، جس کا ذکر ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے ذکر میں آپ کے سامنے تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اگر آپ مزید اس کی تفصیلات جاننا چاہیں تو وہاں پر آپ اس کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں کچھ یوں بیان کیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول و نبی تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل چکا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا۔ امید واسق ہے کہ آپ کے علم میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور بہت نیا کچھ سیکھنے اور جاننے کو بھی آپ کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور ہمارے چینل کی ویڈیوز اور ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا کہ اس سے ہمیں آپ کی آراء معلوم ہوتی ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں اور انبیاء سے کامل محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔